حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسلام ایک اچھا، صالح، باوقار، مہذب اور حیادار معاشرے کی ہم سے ڈیمانڈ رکھتا ہے۔ صاف ستھرا ماحول ہو جس میں ہر مرد اور عورت کی عزت کے تحفظ کا سامان ہو، کسی بہو بیٹی کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ گھر سے باہر نکلے گی تو اسے تکلیف پہنچائی جائے گی، کسی کے آنچل کے نچ جانے کا اندیشہ نہ ہو، اوباشوں کی طرف سے پاک دامن عورتوں پر آوازیں کسے جانے کا احتمال نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا ہیرا سے چلنے والی بیٹی، حسن و جمال بھی ہوگا، مال و منال بھی ہوگا، زیب و زینت کا پورا سامان ہوگا، زیورات سے مرصع ہوگی، آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی، لیکن اتنی لمبی مسافت میں آنے جانے میں اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں اسلام کا آئیڈیل معاشرہ ہے۔ بہو بیٹی گھر کی چار دیواری کے اندر ہو یا بامر مجبوری باہر ہو، کسی قسم کا اسے کوئی خوف نہ ہو، اور یہ بات واضح ہے، اسلام خواتین پر پابندیاں نہیں لگاتا، بلکہ اسلام خواتین کے تحفظ کے اقدامات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ایک دوسرے گھروں میں جاتی تھیں اور نام محرم مردوں سے ہم کلام بھی ہوتی تھی۔ کوئی بیمار ہوتا پڑوس میں تو ان کی جا کے تیمارداری بھی کرتی تھی، اور کہیں کوئی فوتگی ہوتی تو تعزیت کے لیے بھی جاتی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلام عورت کو قید کر دیتا ہے، قطعاً نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے، اسلام عورت کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، وہ پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے، اسے یہ خوف نہ ہو کہ کوئی میرا دامن نوچ لے گا، اور اس قسم کے حالات کا سابقہ نہ ہو اسے جن حالات سے عورت آج دوچار ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس معاشرے کی صالحیت کے لیے، درستگی کے لیے اور ایک باحیا، عزت دار اور باوقار معاشرے کی تشکیل کے لیے جو چند بنیادی قوانین ہم انسانوں کو عطا کیے، ان میں پہلا ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، عورتیں الگ رہیں، مرد الگ رہیں۔ یہ دھکم پیل اجتماعیت شادی بیاہ کی رسموں میں، تعلیمی اداروں میں، میڈیکل کیمپوں میں، ہاسپٹلز میں، ہر جگہ پر مرد عورت کا اکٹھے ہونا یہ فتنوں کا دروازہ کھولتا ہے اور عورت کو غیر محفوظ کرنے کا پہلا قدم ہے۔ دوسری بات گزشتہ خطبے میں عرض کی تھی کہ عورتوں کو لباس ہمیشہ مکمل پہنایا جانا چاہیے،
کسی عورت کو ایسا لباس نہیں دینا چاہیے شریعت جسے بے لباس قرار دیتی ہے، اور کسی عورت کا جسم ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ اس کا جسم اس لباس میں نمایاں ہو۔ لباس وہ ہو جو اس کو صحیح طور پہ ڈھانپ کے رکھے، اس کے نشیب و فراز کو چھپا کے رکھے۔ تیسری چیز جو آج میں خطبے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لہو و لعب، کھیل کود، انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے نام پہ ہونے والے یہ سارے کام جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، شریعت نے عورت کو کھیل کود کی اجازت دی ہے، لیکن تلاعبہ ویلاعبک، یہ کھیل کود ہے میاں بیوی کا آپس میں، ہنسی مزاح کی اجازت دی ہے، لیکن ایک خاص حد تک، خاص کیفیت میں۔ عورت چونکہ اسلام کی نظر میں گراں قدر متاع ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری ہی متاع ہے اور اس میں بہترین متاع نیک عورت ہے۔ شریعت نے عورت کی تعریف کی ہے، اسلام عورت کا تحفظ چاہتا ہے، اس لیے عورت کو بالکل بے مہار، خواہشات نفس کی اسیر اور معاشرے کے رسم و رواج کی پیروی کرنے والی کہ کھیل کود کے نام پہ جہاں جی چاہے جاتی رہے، لہو و لعب کے نام پہ جو جی چاہے کرتی رہے۔ یہ مردوں عورتوں کی مخلوط پارٹی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ڈانس کر رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، اسلام اس کا حق نہیں دیتا۔ کیوں؟ اسی سے برائی کے رستے کھلتے ہیں، یہیں سے اس فتنے کا آغاز ہوتا ہے جو بالآخر زنا پر منتج ہوتا ہے، یہیں سے وہ دروازہ کھلتا ہے جس کے نتیجے میں عزتیں پامال ہوتی ہیں، پگڑیاں داغدار ہوتی ہیں، گھروں کی بربادیاں ہوتی ہیں، اور کورٹ میں جا کے پھر وہ نکاح رجسٹرڈ کروائے جاتے ہیں، والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا بیٹی رات کہاں بسر کر رہی ہے، گئی کتنے بجے تھی، آئی کتنے بجے ہے۔ ان سارے فطروں کے دروازے ان مخلوط مجلسوں سے، تفریح کے نام پہ بپا کی جانے والی ان محافل سے، لہو و لعب سے اور اس عمل سے شروع ہوتے ہیں جسے آج ہمارے معاشرے میں انٹرٹینمنٹ کا نام دیا گیا ہے، ماڈرنزم کا نام دیا گیا ہے، اور جو اس سے انکار کرتا ہے یا اس سے گریز کرتا ہے اسے دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ اور اب تو بغیرتی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بہن بھائی کی موجودگی میں ڈانس کرتی ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ باپ ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ میری بیٹی کو بچپن سے ہی ڈانس کا بڑا شوق ہے اور یہ بڑا اچھا ڈانس کرتی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں اور اس لہو الحدیث سے لوگوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام کے راستے سے روکتے ہیں، عبادت سے پیچھے رکھتے ہیں، شریعت کے اتباع سے روکتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکنے کا باعث بنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ فضول باتیں، لفظی ترجمہ ہے اس کا فضول باتیں۔ پوچھتے ہیں یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ فرمایا الغناء، آلات میوزک، گانا گانا اور اس کے جملہ لوازمات، یہ لہو الحدیث ہے۔ اور پھر قسم اٹھائی واللہ الذی لا الہ الا ہوا یرددها 3 مرات
3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا یہ لہو الحدیث جسے خریدنے والے کے لیے، جسے اختیار کرنے والے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے عذاب مہین کا وعید سنائی ہے، رسوا کر دینے والے عذاب کا اسے وعدہ دیا ہے، یہ لہو الحدیث آلات میوزک اور گانے گانا ہے۔ کتنا پرہیز ہے ہمارے معاشرے میں غنا سے، ہماری موبائل ٹونز ساری آلات میوزک ہیں، یہ باقاعدہ میوزک بجتا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور ہم کبھی تدبر نہیں کرتے کہ ہم نے کون سی ٹون سیٹ کی ہوئی ہے۔ موبائل کی بیل ہوتی ہے تو میوزک کانوں میں آتا ہے، آپ بازار میں نکلتے ہیں، یہاں وہاں دکانوں پر بازار کی رونق بڑھانے کے لیے میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ اور اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میوزک پر پڑھی جاتی ہے۔ ہمارا قومی ترانہ یہ میوزک پہ بجتا ہے، یہ جتنی دھن ہے ساری یہ میوزک پہ تیار کی گئی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہ لہو الحدیث ہے جو انہیں خریدتا ہے، جو انہیں رواج دیتا ہے، جو انہیں عام کرتا ہے، جو لوگوں میں اسے پھیلاتا ہے، یتخذھا ھزوا، گویا یہ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن چھوڑ کے، رسول اللہ کی حدیث چھوڑ کے گانے گانے والا، میوزک بجانے والا، یہ عشقیہ شعر کہنے والا، یتخذھا ھزوا، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، آپ کہہ کر دیکھ لیں یار یہ آپ مسلمان ہیں، چیچا وطنی کے بازار میں آپ بیٹھے ہیں، دہی بھلوں کی آپ نے ریڈی لگائی ہے اور آپ نے اس کے اوپر اتنا بلند آواز سے میوزک چلا رکھا، یہ جائز ہے؟ آپ اسے بتائیں کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، مولوی صاحب ٹھیک ہے تسی اپنے مسئلے اپنے کولے رکھو، سانو کرم دیو جو کرم دیو، تو نہیں سوڑنا تے نہ سو۔ اللہ کی قسم حرف بحرف قرآن میں یہ سب کچھ لکھا ہوا۔ واللہ مستکبرن، تکبر کرتا ہوا مڑ جاتا ہے، نئی بات دھرتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، واللہ مستکبرن، اسے بتایا جاتا ہے میوزک بجانا حرام ہے، گانے گانا منع ہے، یہ سننا اللہ کے ہاں جرم ہے، یہ بہت بڑے عذاب کا مصداق ہے۔ واللہ مستکبرن کأن لم یسمعھا، وہ ایسے چلا جاتا ہے بے پرواہ ہو کے، گویا اس نے کوئی بات سنی نہیں، اسے شریعت کی کسی آیت کا، اللہ کے کسی حکم کا، رسول اللہ کے کسی فرمان کا کوئی احترام ہے ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، کہہ دیا چلیں عین ممکن ہے کہ آپ کے لحاظ میں حیا میں وہ بند کر لے، چند قدم دور جا کے پھر والیوم کھول دے گا اور اسی آواز سے وہ بجا رہا ہے، گویا کہ اس کے اپنے کانوں میں پردے ہیں، وقرن، شیشہ پہ گلا کے ڈالا ہوا ہے، گویا اس نے کہنے والے کی بات سنی نہیں، گویا اسے اللہ کا فرمان پہنچا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فبشرہ بعذاب علیم، انہیں بتا دیں یہ دنیا کی زندگی ہے، چند دن کی گزر جائے گی، اور یہاں تم اپنی روح کی تسکین کے لیے میوزک سننا پسند کرتے ہو، شادیاں ہوتی ہیں تو بینڈ باجے آتے ہیں، اور اللہ کی قسم مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میرے بھائی مجھ سے محبت کرنے والے مجھے پابند کرتے ہیں، جی ہماری بڑی خواہش ہے ہماری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی حضرت برکت ہوگی آپ کے آنے سے، برکت کی دعا فرمائیں گے آپ، اللہ اسے برکتیں نازل کرے گا، جی بالکل ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ وہ مولوی ایک ہے جا کے آدھا منٹ برکت کی دعا کرتا ہے، وہ کنجر پوری ٹیم ہے، اور جب سے برات چلی ہے وہ اس سے پہلے سے یہ سارا کنجر خانہ کر رہے ہیں، بتائیں ہمارے جانے سے برکت آئے گی یا ان کے آنے سے نحوست آئے گی؟ یہ جو ہم روتے رہتے ہیں نا
گھر نہیں بستے، میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہوتا، حضرت جی کوئی تعویذ لکھ دیں، ہمارا داماد ہماری بیوی ہماری بیٹی کی عزت نہیں کرتا، ہماری بہو ہماری مانتی نہیں ہے۔ یہ جو اس قسم کے فتنے ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے۔ جب سے منگنی ہوئی تب سے ڈھولک بجنا شروع ہو گئی، دن طے ہو گئے تو باقاعدہ گھروں میں براتیں رکھ لی گئی، مہندی کا فنکشن ہم کرتے ہیں، کیا جوان بچے کیا جوان بچیاں، گلے میں ان کے کپڑے ہیں، سر ان کے ننگے ہیں، گریبان ان کے کھلے ہوئے ہیں، بازو ان کے ٹنگے ہوئے ہیں، نصف بازو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سلیو لیس بازو ہیں ان کے، اور وہ پہن کے غیر محرم جوانوں کے کزنز کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مہندی کے نام پہ جو کنجر خانہ کرتے ہیں۔ اس کی ساری نحوست تیرے آنے والے اس جوڑے پہ آئے گی، تیرے گھر میں آئے گی، نہیں تو کہاں جائے گی؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا واللہ مستکبرا، یہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، اور نکاح کے وقت مولوی 6 کلمے پڑھاتے ہیں دلہے کو، اور رجسٹر لے کے جاتے ہیں دلہن کے پاس، اسے عقیدہ ختم نبوت کا اقرار بھی اس سے سنتے ہیں، اسے کلمے بھی پڑھاتے ہیں۔ ان بے عقلوں کو یہ سب یاد رہا، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ جو کنجر ڈھول بجا رہے ہیں انہیں روکے تیرے کلمے پڑھانا، جو غیر شرعی ہے، جو غیر مسنون ہے، جس کی شریعت میں دلیل کوئی نہیں۔ ان کا کیا فائدہ ہوگا اس موقع پر کلمہ پڑھانے کا؟ یہ جو شیطان کا رقص ہو رہا ہے اسے روک پہلے۔ اور ہم نہیں جاتے بچی کو کلمے پڑھانے، بچی کے ولی نے اجازت دے دی ہے، بس ہم نکاح پڑھ دیں گے، یہ قانونی ضابطہ ہے، اس سے دستخط لینے، قانون ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ قانون ہے، اس سے دستخط لینے ہیں، اس کا محرم جائے جا کے لے آئے۔ گھر والے ہمیں کہنے لگ جاتے ہیں حضرت جی آؤ بچی سے حجاب و قبول کروا لو۔ اللہ اکبر، کیا کریں اس معاشرے کا، کیا کریں؟ اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ لمبی چوڑی دعا ہو، برکت کی، صالح اولاد کی، رزق میں اضافے کی، گھر میں سکون کی، فلاں کی اور فلاں کی، اور یہ جو شیطان ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور ابھی مولوی کی دعا بند ہوگی، جس نے دوبارہ ڈانس کرنا شروع کر دینا، دوبارہ بجنے لگ جانا۔ اچھا کیا یہ جی شادی ہال کا رول ہے وہ میوزک بجاتے ہیں؟ سن لو میرے بھائیوں میری بات، آپ شادیاں کرتے ہیں، ہال بک کرواتے ہیں، وہاں میوزک بجتا ہے، کیا آپ نے پیسے نہیں دیے انہیں؟ کیا وہ آپ کو مفت میں دے رہے ہیں؟ پیمنٹ آپ نے کی ہے، ارینجمنٹ آپ کی ہے، آپ نے طے شدہ ٹائم کے لیے ان کا ہال ان ساری سہولتوں کے ساتھ خرید لیا، گویا 4 گھنٹے کے لیے۔ اگر اب اس میں میوزک بجتا ہے تو وہ ہال ذمہ دار نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں، بکنگ کروانے والا ذمہ دار۔ اور مت سمجھو کہ اس شیطان کے رقص میں اور اس گندگی میں اور اس عشقیہ شاعری میں اور بجتے ہوئے میوزک میں تیرا کیے جانے والا ولیمہ سنت کے مطابق ہوگا، کوئی سنت نہیں۔ یہ دعوت تھی، تو نے لوگوں کو بلایا، انہیں کھانا کھلا دیا، تو نے سلامیوں کے نیوندرے کے نام پہ پیسے وصول کر لیے، اور وہ جو گناہ سننے والے سنانے والے سب لے کے گئے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، ہم مدینہ سے باہر مقام عرج پر تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اذ عرض شاعر ينشد، ایک عشقیہ اشعار کہنے والا، عورت کے جسم پر مبنی غزلیں پڑھنے والا، اس کے لب و رخسار کے غازے کے تشبیہات، اس کے نشیب و فراز کو اپنی شاعری میں ڈھال کے بیان کرنے والا، فرمایا وہ آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے فرمایا خذوا الشیطان، یہ شیطان ہے، اسے چپ کرواؤ۔
اور سن لو میرے بھائیوں، ادھر بہانے لگا لگا کے بچے نہیں مانتے، کیا کریں جی برادری کی ڈیمانڈ ہے، وہ جی دیکھے نا جی، وہ جی خوشی تو کبھی کبھی ہوتی ہے، اس لیے آج کوئی مسئلہ نہیں، ناچ لینے دو بیٹیوں کو میوزک پر، اچھل کود کر لینے دو بچوں کو بچیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا الشیطان، یہ شیطان ہے، اس کی زبان بند کرواؤ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، اس عشقیہ شاعری سے، ان گندی غزلوں سے، ان غلیظ جملوں سے بہتر تھا کہ اس کا پیٹ پیپ سے بھر گیا ہوتا۔ ہم اسے بڑا معمولی سمجھتے ہیں، معاشرہ برباد یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ گندی شاعری اور میوزک اور اس پہ تھرکتے ہوئے جسم، یہ شیطان کی طرف سے ہے سارا کچھ۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اسے صاف طور پہ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ جب شیطان کو نکالا تھا نا اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے کے، اس نے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام سے مہلت طلب کی تھی، اللہ نے اسے مہلت دی قیامت تک، اور تب یہ فرمایا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اپنی آواز سے جس قدر تیرے اندر طاقت ہے تو انہیں بہکائے گا، اپنے لشکر ان پہ مسلط کرے گا، ہر طرف سے ان پہ حملہ آور ہوگا، ان کی اولادوں میں، ان کے مالوں میں تو دخیل ہوگا، انہیں سیدھا کام نہیں کرنے دے گا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، سبز باز دکھائے گا۔ اور چھوڑو جی مولوی تو کہتے رہتے ہیں شادی کو نت تو نہیں، آج ہی ہے نا، کس نے کہا ہے مہندی کرنا حرام ہے؟ ہمیں دکھاؤ جی کہاں لکھا ہے مہندی کرنا حرام ہے۔ آؤ مہندی کے نام پہ پیلے دوپٹے پہنو، وہ ہندو جوگیوں کا خاص امتیازی نشان، وہ دوپٹے لے کے گلے میں ڈالو، اور آؤ ساری برادری کو جمع کر کے ڈانس کرتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من استطعت منہم بصوتک، یہ شیطان کی آواز ہے، اور ان آوازوں کے ساتھ شیطان اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امسک الشیطان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا یہ شیطان ہے، اسے روکو مجھ سے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے شاگرد جناب نافع ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کہیں باہر جا رہے تھے، گانے گانے کی، میوزک کی آواز سن لی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، فرمایا نہیں، محمد الرسول اللہ کا ماننے والا چاہے گانے کسی اور نے لگائے ہوں، جن کانوں میں رسول اللہ کے فرمان داخل ہوئے ہیں، سرور کونین کی زبان سے ہم نے قرآن سنا ہے، ان کانوں سے ہم محمد الرسول اللہ سے حدیث سنتے رہے ہیں، ان کانوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ان کانوں میں گانے کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے موبائل پہ گانے، ہمارے گھروں میں وہ ایل سی ڈی پہ گانے، وہ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اس پہ گانے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ گانے، اور یہ تھیٹر اور کنجر خانہ اور ادھر ادھر بالی ووڈ، لالی ووڈ، ہالی ووڈ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یہ سب کچھ
جب تیری بیٹی نے آئیڈیالائز کرے گی، جب تیری بیٹی میوزک سنے گی، جب تیری بیٹی ان گلوکاروں کو اپنا آئیڈیل قرار دے گی، اپنا فیشن وہاں سے لے گی، ڈریس سیٹنگ وہاں سے جا کے کرے گی، بولنے کا سٹائل ان سے لے گی، تو پھر بتا کل کو تیری پگڑی پہ داغ نہیں لگے گا تو کیا ہوگا؟ جب پانی سر سے کراس ہو جاتا ہے پھر آ کے روتا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں تھا کہ شام کو تیری بیٹی نے سوچا اور صبح اٹھ کے کسی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ یہ سال ہر سال کی تیری عدم توجہی کا سبب ہے، نتیجہ ہے جو آج ظاہر ہوا ہے۔ تو نے کیوں نہ سوچا میری بیٹی کی چال ڈھال کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، اس کے آئیڈیل کون ہیں، یہ کن گلوکاروں کو سنتی ہے، یہ کن ویب سائٹس کو جا کے دیکھتی ہے، یہ کن کن چینلز پہ بیٹھ کے جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہے۔ کیوں نہیں پہلے سوچا؟ اس کے لباس پہ کیوں غور نہیں کیا؟ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پہ غور کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ مہذب الفاظ ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان کی بیٹی کے الفاظ ہیں، یا گانوں کے، عشق یا شاعری کے، یا اردو ادب کے نام پہ آنے والی گندگی کے چرائے ہوئے الفاظ ہیں؟ یہ تو نے کیوں نہیں توجہ کی؟ یہ تیری عدم توجہی کا نتیجہ ہے جو آج تو گردن خم کر کے آنسو بہانے پر مجبور ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو ایسے غیر محفوظ چھوڑنے کا حق نہیں دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کے استاذ کو خط لکھتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، ہمارے سکولوں میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں، اس میں مختلف قسم کے آئٹم پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں، آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ 4000 روپیہ مہینے کے بعد جا کے فیس سبمٹ کروا دو، اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنے بچوں بچیوں پر نظر رکھو یہ اسکول میں سیکھتے کیا۔ فائن پے کر دو، جرمانہ ادا کر دو، لیکن اس قسم کی گندی مجالس میں بچوں کو نہ جانے دو، چاہے اسکول کا مسئلہ ہو۔ چھٹی کرواؤ انہیں۔ اگر آج گانے بجانے کی مجلس ہے تو میرا بچہ اسکول نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کے استاذ محترم کو خط لکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں حکمران تھے، مدینہ منورہ کے گورنر رہے، تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ لکھتے ہیں لِيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَعْتَقِدُونَ مَا آدَابِكَ بُغْضُ الْمُلَاهِي الَّتِي بَدَأُوهَا مِنَ الشَّيْطَانِ۔ میرے بچوں کو سب سے پہلے جو بات سکھانی ہے وہ میوزک سے نفرت ہے۔ سب سے پہلے جو بات سکھانی ہے وہ میوزک سے، گانے بجانے سے نفرت ہے۔ کیوں؟ الذی بدعوها من الشیطان، جس نے میوزک سے سیکھ لیا وہ شیطان سے واقف ہو گیا، اس کا شیطان سے ایک سلسلہ بن گیا، شیطان سے ملاقات ہو گئی، آنے جانے کا راستہ کھل گیا، اور اب یہ راستہ دوستی میں بدلے گا، اور جس کا شیطان دوست بن گیا، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں سب سے بدترین دوستی شیطان کی دوستی۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میرے بچوں کو ملاحی، گانے بجانے کے جتنے طبلہ، سرنگی، ڈھول، گٹار، یہ وہ ادھر ادھر جو کچھ اس میں آتا ہے، اس سے نفرت سکھاؤ میرے بچوں کو، اس سے نفرت اور کراہت سکھاؤ۔
अल्लाती बदऊहा मिन शैतान, अगर इन्होंने ये सीख लिया तो वे शैतान से ताल्लुक बना लेंगे। और फरमाते हैं व आकिबतुहा सख्तुर रहमान, और इस म्यूजिक के सीखने से, म्यूजिक के मुतल्लिक दिल में नफरत न होने से नतीजा ये निकला है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नाराजगी लाज़िम आती है। फिर आगे लिखते हैं, मैंने तुम्हें यह क्यों कहा, बाप, बेटे का बाप, वक़्त का हुक्मरान, अपने जमाने का, अल्लाह के दीन का नुमाइंदा, कहता है मैंने बेशुमार असहाबे इल्म से सुना, जो लोग म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं, जिनके पास आलाते म्यूजिक होते हैं, वो इससे नफरत नहीं करते, जो गाने बजाने में नरम रवैया इख्तियार करते हैं, उनके दिलों से ईमान निकल जाता है और उनके दिल निफाक से भर जाते हैं। जायजा ले लें अपने मुआशरे का। हमारे यहां फतवा लगाने का चलन बहुत आम है, फलां मुशरिक है, फलां काफिर है, फलां फलां है, फलां फलां है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज का कौल कि जिसके दिल में म्यूजिक की और गाने बजाने की नफरत ना हो, वहां से बतदरीज ईमान रुखसत हो जाता है और निफाक आ जाता है। अपना जायजा दे के देख लें, गाड़ी में म्यूजिक लगा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, आप बंद करवा सकते नहीं करवा सकते, ये बात का मसला है, लेकिन क्या आप तकलीफ में हैं या आप लज्जत हासिल कर रहे हैं? अगर आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा है, आप वो स्क्रीन पे चलने वाले मनाजर में खोए हुए हैं, आपकी निगाहें बार बार उड़ती हैं उस तरफ और आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही इसे चलते हुए देखने से, तो फिर समझ लें ईमान नहीं है, फिर निफाकी है। आपने नमाज पढ़ी है, मैंने माना है, आप कुरान पढ़ते हैं, मुझे तस्लीम है, लेकिन इसका क्या करें कि म्यूजिक सुनते हैं, आप नहीं बंद करवा सकते, ये बिल्कुल अलग मसला है, लेकिन आपके दिल में तकलीफ होनी चाहिए कि नहीं? वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही मुस्लिम की हदीस है, बुराई देखते हो, ताकत है तो हाथ से रोको, इसकी ताकत नहीं है तो जुबान से रोको, अगर इसकी भी ताकत नहीं है दिल से बुरा जानो। और आगे क्या फरमाया, मलैसा वरा अज़ालिक हब्बतु खरदलिन मिन ईमानिन, जिसने दिल से भी बुरा ना जाना, मेरे पाक नबी ने सच्ची जबान से फरमाया उसके दिल में एक राई बराबर ईमान नहीं। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया, अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्बि कमा युम्बितुल माअ ज़रअ, गाना बजाना, म्यूजिक, ये सारी धुनें इंसान के कानों में पड़ती हैं और उसके दिल में निफाक यूं पैदा करती हैं जैसे पानी सब्जियां उगाता है। इंसान का दिल ईमान से खाली हो जाता है, जंग लग जाता है। अल्लाह अकबर। वल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगी को जरा देखें ना, हैरानी होती है। तंदुरुस्त, मालो दौलत, रसूलुल्लाह के सहाबी, जन्नत की बशारतें, कुरान उनकी मौजूदगी में नाज़िल होता है, हर बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद नमाज में यूं सिसकियां ले लेके रोते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ देखने वाले बयान करते हैं, रातों को मुसल्ले पे खड़ा होकर यूं रोते थे जैसे गुमशुदा बच्चे की माँ अपने बच्चे के फिराक में रोती। हमें रोना क्यों नहीं आता? हमें इसलिए रोना नहीं आता भाई, वो जो रोने वाला हिस्सा है वो तो इस गंदगी के नीचे दब गया। हमारी तबीयत पे रिक्कत क्यों नहीं तारी होती? मजाज इतने सख्त क्यों हैं? तबीयतें इस कदर खुरदरी क्यों हैं? हमें दूसरे के, और वल्लाह दुख नहीं, हम अब मैयत के जनाजे पे बैठ के हम हंस रहे होते हैं, हम चारपाई के करीब बैठ के एक दूसरे का ठट्ठा और मजाक उड़ा रहे होते हैं।
ہم اس قدر بے ہوش گئے جنازہ پڑھنے، وہاں بھی مذاق ہو رہا ہے۔ معاشرہ اس قدر گندا ہو گیا، ایک کی بیٹی فرار ہوتی ہے، دوسرے دو جاتے ہیں تبصرے کرتے ہیں، لیکن اس پہ کبھی غور نہیں کرتے جیسی میریاں ہیں ویسی ہی اس کی تھی، اگر وہ چلی گئی تو کیا میں نے اسے سنبھالنے کے لیے کوئی تدبیر کی؟ یہ تدبیر ہے۔ آپ کی بچیاں لٹریچر کیا پڑھ رہی ہیں، ان پہ غور کیجئے۔ آپ نے تعلیم کے لیے انہیں موبائل لے کے دیا ہے، وہ اس موبائل سے کیا حاصل کر رہی ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے، دیکھیے انہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اس کا استعمال 100% حرام ہے، لیکن جس قسم کا استعمال ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ نرا حرام ہے۔ میرے پاس بچیاں آتی ہیں داخلے کے لیے، والدین کہتے ہیں جی لازم ہے جی، حالات ایسے ہیں جی، ہم نے جی موبائل ضرور دینا ہے تاکہ ہم رابطے میں رہیں۔ ہم معذرت کرتے ہیں بھائی، میرے ادارے میں موبائل والی بچی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہیں اور جا کے داخل کروا دیں۔ اور موبائل نہ ہونے سے میری کسی طالبہ کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں آیا، کسی ٹیچر کے ٹیچنگ کیریئر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ 5 سال سے یہ ادارہ میں لوک آفٹر کر رہا ہوں، نہ کسی ٹیچر کے پاس موبائل ہے نہ کسی بچی کے پاس موبائل ہے، کچھ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا موبائل نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ کے پروفیشنل اداروں میں، آپ کی اکیڈمیز میں، ٹیوشن سینٹرز میں موبائل ماشاءاللہ، اور موبائل سادہ نہیں، وہ اتنے لمبے لمبے۔ ہم کسی کو کہہ دینا کہ بچوں کی اصلاح کے لیے گھر میں قرآن مجید کی تفسیر لے کے رکھو، انہیں پڑھنے کے لیے دیکھو، مولوی جی کوئی تہاڈا چکر لگا نا تو تسی مہربانی کر کے لیا دیا جے، ساڈے کو تو اتنی گنجائش کو نہیں۔ اور اللہ کی قسم عملاً یہاں میں اس شہر کی بات کرتا ہوں، جب وہ آ کے اپنے گھر کے دکھ روتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی انہیں ترجمہ پڑھائیں، انہیں تفسیر پڑھائیں، کہتے ہیں تسی آپ ہی لیا دیا جے۔ اچھا بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ جی 5 ہیں۔ اور موبائل کتنوں کے پاس ہے؟ او جی حالات ادا دے ہن تاں سارے دے کولے، اور ایسا موبائل تو میرے جیسے مولوی کے پاس ہوتا ہے، وگرنہ سب کے پاس اینڈرائیڈ ہیں۔ اچھا جی تفسیر کے لیے تو پیسے نہیں، وہ تو مولوی لا دے گا، اور ان پہ پیکج لگانے کے لیے ہیں پیسے۔ 5 موبائلوں پر 1 ہفتے کے پیکج سے تفسیر آ جاتی ہے۔ وہ زندگی کا ساتھی ہے، مرنے کے بعد کا ساتھی ہے، اور یہ زندگی میں بھی تیرا دشمن ہے، مرنے کے بعد بھی تیرا دشمن ہے۔ تو غور کر، اگر آج تیرا معاشرہ بے حیائی کا مرکز بن گیا، بے راہ روی کا مرکز بن گیا، تو اس میں تیرا کتنا کردار ہے؟ اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر ہے تو پھر اثر نو اپنے کردار کا تعین کر۔ تجھے اللہ نے بیٹیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ انہیں دنیا کی سہولتوں کے نام پہ بے حیا بنا دے اور غیر محفوظ چھوڑ دے، تمہیں تو اس لیے دی تھی ان کی اچھی تربیت کر تاکہ قیامت کے دن یہ بھی جنت میں جائیں اور تجھے بھی پکڑ کے لے کے جائیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ فرمایا 2 بیٹیاں، اچھی تربیت کی ہے، اچھی پرورش کی ہے، دین سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے۔ یہ 2 بیٹیاں اس آدمی کے لیے، تعلیم و تربیت دینے والے کے لیے جہنم سے ڈھال بنیں گی۔ ہم نے بھیڑیوں کے جنگل میں ان بیچاریوں کو چھوڑ دیا ہاتھ پاؤں باندھ کے، جو آئے جیسے آئے انہیں اٹھا کے لے جائے، کوئی ان کا محافظ نہیں۔ اسلام نے اپنی عورت کو اتنا غیر محفوظ نہیں چھوڑا، اور عورتوں کا محافظ مردوں کو بنایا ہے۔ مردوں کی ذمہ داری صرف مزدوری کرنا نہیں ہے، مردوں کی ذمہ داری صرف سہولتیں فراہم کرنا نہیں ہے، مردوں کی ذمہ داری اپنی بیویوں پہ صرف روب جمانا نہیں ہے۔ یہ نازک آبگینے ہیں، یہ ہیرے جواہرات ہیں، انہیں سنبھال کے رکھنا، چوروں سے، لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے، موسموں کی شدتوں سے انہیں بچا کے رکھنا، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر میں آئے، معمول تھا امور سلطنت نپٹانے کے بعد
عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لاتے، سونے سے پہلے اپنی بیٹیوں سے مجلس کرتے، پوچھتے ان سے آج کا دن کیسا گزرا، آج کیا کیا سارے دن میں، اور باقاعدہ محاسبے کی مجلس ہوتی تھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کس نے پڑھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کتنی کی ہے، حدیث رسول کا محاکمہ کس قدر کیا ہے، اذکار کس نے کتنے کیے ہیں، سارا دن کہاں بسر کیا ہے، ماں کے ساتھ رویہ کیا رہا، بہنوں کے ساتھ سلوک کیا رہا، سارا پوچھتے تھے۔ ایک دن آئے، بیٹیاں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، جیسے ہی حضرت تشریف فرما ہوئے بچیاں اٹھیں، منہ پہ ہاتھ رکھا اور چلے گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے خادمہ سے پوچھا، میری بیٹیاں، یہ تو معمول ہے، روزانہ میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ، اور میرے بھائیوں میں اللہ کے لیے منت کرتا ہوں آپ کی، یہاں تھوڑا سا رک کے سوچ لو، کیا آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ صرف روب ڈالنا، صرف ڈانٹ ڈپٹ کرنا، صبح اٹھایا کالج ڈراپ کر دیا اور 2 بجے انہیں واپس گھر دے دیا، پھر جا کے ٹیوشن سینٹر چھوڑ دیا اور پھر وہ واپس آ گئیں، صرف اتنا ہی کام ہے؟ بیٹھو، ان کے احساسات سنو، ان کی فیلنگز شیئر کرو اپنے احساسات ان کے ساتھ، تاکہ وہ تمہارے اوپر اعتماد کریں اور وہ سمجھیں کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی عزت میں ہوں اور میں نے اس پگڑی پہ کبھی داغ نہیں لگنے دینا۔ اعتماد دو اپنی بچیوں کو، سکھاؤ انہیں دنیا کا سامنا کیسے کرنا، سمجھاؤ انہیں اس بھیڑیوں کے جنگل میں تو نے سروائیو کیسے کرنا۔ یہ تیری اکیڈمیاں نہیں سکھائیں گی، تیری ذمہ داری ہے اپنے ساتھ اپنی چارپائی پہ بٹھا کے اپنی بیٹی کو سمجھا اور سکھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بچیوں کو کیا ہوا، یہ اٹھ کے بھاگ کیوں گئی ہیں؟ خادمہ عرض کرتی ہے، حضرت آج گھر میں بیٹیوں کے کھانے کے لیے پکا کچھ نہیں، وقت کے حکمران کے گھر میں دال سبزی نہیں تھی، چپاتیاں بنائی ہیں، کچے پیاز کے ساتھ چپاتیاں کھائی ہیں، اس لیے اٹھ کے چلی گئی ہیں کہ پیاز کی سمیل سے ہمارے والد محترم کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹیوں کو بلایا، نگاہوں سے آنسو رواں ہیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ فرمایا بیٹیو تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میرے سامنے 2 رستے ہیں، یا دنیا کی نعمتیں تمہیں کھلاؤں اور تمہیں جہنم کے لیے چھوڑ دوں، یا جنت کی طرف لے کے جاؤں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو پھر ان نعمتوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں کیا کہتی ہیں؟ ہوٹلنگ کرنی ہے، کسی 5 سٹار پہ چلتے ہیں، بابا ہمیں جنت چاہیے، ہم آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کھانے کا کیا ہے، اچھا ہوا تو وہ بھی گلے سے اتر گیا تو ذائقہ ختم ہو گیا، اچھا نہ ہوا تو وہ بھی گلے سے اترا تو ذائقہ ختم ہو گیا۔ یہ معیار بناؤ اپنی بچیوں کی زندگیوں کا۔ دیکھو وہ لٹریچر کون سا پڑھ رہی ہیں، زمانے بھر کے ڈائجسٹ، سوائے عشقیہ کہانیوں کے جن میں ہوتا کچھ نہیں، سوائے سیکس کے گند کے، ان ڈراموں میں فلموں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بہو ساس کے ساتھ بدتمیزی کیسے کرے گی، خامد کو ہٹ کیسے کرے گی، ساس بہو پہ ظلم کیسے کرے گی، یہ سارا پریکٹیکل کر کے وہ دکھاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا سکھائی ہے اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ آخری بات سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، قیامت کے قریب مختلف قسم کے عذاب آئیں گے، لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، لوگوں پہ پتھر برسائے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں تبدیل کی جائیں گی۔ قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیوں کر ہوگا، کب ہوگا، اس کا سبب کیا ہے؟
फरमाया इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ु वल क़ैनातु वस्तुहिल्लतिल ख़म्रु, आलाते म्यूजिक आम हो जाएंगे, गाने वालियां मोतबर ठहरेंगी। अल्लाह अकबर। पहले इसे कंजर कहा करते थे, अब क्या कहते हैं? गुलूकार। गुलूकार, गुलू कहते हैं फूलों को, कार बरसाने वाला, फूल बरसाने वाला। सुभान अल्लाह। ये फूल नहीं बरसाती, ये जहन्नम की आग बरसाती। सरवरे कौनैन ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़, आलाते म्यूजिक आम होंगे, दुकानों पे कोई चला जाए उसे जाके चंद पैसे दो तो गिटार, सुरंगी, तबला और ये बांसुरियां और ये ढोल सब मिल जाता है। और ये इज्जतदार हैं, ये चैनलों पे बैठते हैं, लाखों रुपया लेते हैं एक एक कंसर्ट का, इन्हें आर्टिस्ट कह दिया गया, इनके बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं और मुआशरे में इन्हें बड़ा बावकार समझा जाता है। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलाते म्यूजिक आम होंगे, गाने वालियां आम होंगी, और शराब को लोग यूं पिएंगे जैसे इसका कोई मसला ही नहीं है। फरमाया जब ये होगा तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अजाब आएंगे, ज़मीन में धंसाने के और शक्लें तब्दील करने के और पत्थर बरसा के लोगों को गर्क करने के। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें इन सारी मुसीबतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।